بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ دوسروں کی زیادتی۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھو۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ بے شک میری طلب سے میرے نصیب تک میرا معاملہ میرے اللہ سے ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے نفس کے لالچ سے بچا رہا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تم جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارے اپنے لیے ہوگا۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تیرے سجدوں کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے تو پرندوں سے طواف کروا لے۔ بے شک کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اس کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ باقی سارے قصے رد، قل هو اللہ احد۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا تو سوچو اس رب کا محبوب محمد کتنا خوبصورت ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتی ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہے نا، سب بہتر کر دے گا۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ بھی نہیں پایا۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو
تو لوگوں کو معاف کر دو۔ فرش والے لاکھ کہیں گے یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مجھے سکون کی تلاش تھی، حکم ہوا نماز پڑھو۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہ بتانے ہمیں رمضان آتا ہے۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس تو اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ لیا کریں کہ آپ گناہ دھونے جا رہے ہیں۔ تعمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار ہی نظر آ رہی تھی۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا حسن کی مثال دو، میں نے قلم اٹھا کر محمد لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا والد جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن کافی لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر سب جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں گے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں گے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے
جو انسان کو کسی کے قابل نہیں چھوڑتی۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ تمہیں ایسی کہانی کوئی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔